نحمده ونصلي على رسوله الكريم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العباد الإسراء والطعام وكما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو دوستو اور رمضان کی اہم عبادت میں اس طریقے سے روزہ اور تراویح ہے، اسی طریقے سے اہم عبادت قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور حدیث میں فرمایا ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن کریم کیوں سیکھا ہے؟ سیکھے اس لیے تاکہ سیکھنے کے بعد تلاوت کرے، اس کو سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، جو اس میں حالات ہے اس کو لے اور عام میں اس سے بچے. اور اللہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا اور سکھانا انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی بہترین جماعت ہو، کوئی بہترین فرد ہو تو وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اب شانوں نے تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائی. اس میں 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں. لیکن یہ ساری کتابیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام فرمایا ہے، تلاوت فرمائی، قرآن کریم کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ترجمہ فرمایا. دنیا میں جتنی بھی عبادت ہے اس کے بارے میں اللہ کا حکم ہے اور بندہ اس کو کرتا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو، حج کرو، صدقہ اور خیرات کرو، تمہارے لیے معمول کرو. لیکن قرآن کریم کی تلاوت ایسی ہے کہ جو حق تعالیٰ شانوں نے جس طرح فرمایا اس کی تلاوت ہے. گویا کہ حق تعالیٰ شانوں کی ذات سے نکلنے والی کوئی چیز ہے تو وہ اس کا نام ہے. اس لیے اس کی بہت ساری فضیلت ہے. لیکن آج ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے بہت دور ہے. دیکھو میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. صرف پڑھنا بھی بہت بڑا ثواب ہے اور بہت بڑے اجر کا مالک ہے. لیکن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم سیکھنے کی، پڑھنے کی، اس کا عمل کرنے کی کتاب ہے، دستور حیات ہے. آپ قرآن کریم کی فضیلت کو دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے کوئی آدمی صبح سویرے بحران اور عظیم جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں قریب کے لوگ آزاد تھے، وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیے بغیر اور کسی کے تعلقات خراب کیے بغیر بہترین قسم کی دودھی لے کر آئے. دیکھو آج میں سب سے زیادہ قیمتی مال دودھ دینے والی یا صابن دودھی ہوگی، بہترین مال ہے. آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے سوچتے ہیں کہ کوئی آدمی بمبئی جائے اور وہاں سے ٹرین اور ہوائی جہاز میں جائے تو کوئی آدمی سب سے پہلے جائے ممبئی آئے اور بنا کسی محنت کے میں کسی کا دل ہوتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور بڑی آسانی سے پورا ہوائی جہاز اور ٹرین لے کر آتا ہے. کوئی ایسے کو نام پسند ہے. اتنا بڑا زمانہ، اتنا بڑا قیمتی ماں، اتنے ہزاروں لاکھوں روپے کا جہاز اور ہوائی جہاز کو ملا ہے. اس زمانے کا بہترین ہوائی جہاز بہترین مال اونٹی عاملہ اونٹی اور صابن اونٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم
دوسرے سے کوئی سوال کرے تو خاص اور عقیدہ ہے اور کسی سے تعلقات تھوڑے دور کسی کو ناراض کی دور اور بلندی ہو یعنی حالات اور طریقے سے کوئی تعلق پوری کو لے رہا ہے تو بدل لیتا ہے آسان آئے تو بدل کرتا ہے بغیر کسی محنت سے اور بغیر کسی گناہ کے اتنا بڑا آسان مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مسجد میں آ کر اور ہمیں زمین کی ایک آیت کو سیکھنے کا سکھا ہے تو ایک آیت کو سیکھنے اور سکھلانے کا ثواب اس دنیا سے زیادہ بڑھ رہے آپ نے فرمایا اگر دو آیت سیکھی تو دو کی برابر تین آیت سیکھی تو تین آیت کی برابر کیسے چل جائے گی تو آیت سیکھی تو سو کی برابر جس طرح مال کے اعتبار سے اتنا قیمتی مال ملتا ہے اگر کوئی آدمی مسجد میں آ کر ایک آیت کو سیکھے ایک آیت کو سکھائے ایک اونٹنی کے برابر تو وہ کر جو ثواب کے اعتبار سے نہیں ملی کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا اور جب اپنے کام سے فارغ ہو کر گھر پر آئے تو گھر پر دیکھے کہ بہت موٹی کارکا اونچے کوہان والی فروا اور تین کی مورتیاں سے گھر والے مختلف گھر آیا تو گھر پر دیکھا کہ ٹرین موجود ہے ہیلی کاپٹر موجود ہے چارٹر پلین موجود ہے کون آپ سے اتنا قیمتی کروایا بغیر محنت مل جائے کوئی آدمی نماز میں ایک آیت پڑھے تو ایک مجرم سے بڑھ رہے نماز میں ایک آیت پڑھنا قرآن کریم کی قیمت کو دیکھو قرآن کریم کی عظمت کو دیکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر پر آیا اور مجرم کو بھی وہ کتنا خوش ہوتا ہے اس سے بڑھ رہے ہیں کوئی آدمی نماز میں ایک آیت پڑھے تو ایک مجرم کے برابر دو آیت پڑھے تو دو مجرم کے برابر ایک آیت کی تلاوت سے اتنا بڑا ثواب ہے اور تلاوت ہوتی ہے ایک نماز کے اندر ہوتی ہے نماز کی باتیں ہوتی ہے نماز کی باتیں کو ہر شخص تلاوت کر رہا ہے نماز کے اندر تلاوت ہوتی ہے دو سطح کی ہوتی ہے امام صاحب پڑھتے ہیں کی تلاوت ہے اور دوسرے کی سنتا ہے کی تلاوت ہے تو کوئی آدمی نماز میں ایک آیت پڑھے یا کوئی آدمی نماز میں ایک آیت سنے تو ایک علم کی موٹی جتنا معلوم ہوگا کہ اعتبار میں اتنا بڑا مال ملتا ہے جس سے بڑھ کر اگر ثواب ایک موٹی سے بڑھ کر ایک آیت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اعظم کی بات فرمائے تو بیان فرمائے بیان کچھ لمبا ہوا تو آپ نے دوسرا بیان پورا ہونے سے کرنے میں تھوڑا اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہوگی اور آپ نے پوچھا ابو یعلان ہے ابو یعلان پڑھ رہے نماز سے فارغ ہوئے پھر آپ کے رسول میں حاضر ہوئے تاکہ ایسا کے رسول میں حاضر تاکہ میں نے بلایا جواب نہیں کیا تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے کیا فرمائے سنوار ہوئی کہ اللہ کا رسول جب کسی کو بلائے تو وہ جواب دے کیسے نماز میں ہو یا اللہ کی شان حاضر ہے تو ان کا نماز پڑھا اللہ کو ملوی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو جعفر جب مسجد سے باہر نکلنے لگوں تو اس کو مجھے بتانا جب میں بہت بڑی صورت کی کتاب ہے بہت اہم بہت والی صورت کی کتاب ابو جعفر نے کہا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے تو ابو جعفر نے بتایا کیا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے آپ نے بہت بڑی صورت کی کتاب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی سورۃ الفاتحہ ہم بھی بہت بڑی سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ سکھائی اور اس کے بعد فرمایا قرآن کی بہت عظمت والی سورت ہے. سبع مثانی سات آیتوں کی بہت قیمتی سورت ہے, بہت عظمت والی سورت ہے. قرآن کریم کو مانو ہے بہت بڑی چیز ہے. کوئی آدمی سورج مقام ہوتا ہے, آپ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, ویران نہ کرو. قبرستان کو بڑھنے والی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مجھے ضرورے پتا ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں کہتے, قرآن کریم کی آیت نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو ویران نہ کرو, قبرستان نہ بناؤ, یعنی گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج پریشان ہے ہمارے گھر میں بھوت ہے, مریض ہے, جن ہے, یہ افراد ہے, یہ افراد ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, سب کام کیا لیکن قرآن کریم عظیم کی پہچان ہو ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتے ہیں. اچھی لوگوں نے وہ جاتی تمہیں معلوم ہے قرآن کریم کی آیات میں سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. سنیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو معلوم اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور پھر دوبارہ پوچھا مجھے جاننا ہے قرآن کریم کی سب سے بڑی عظمت والی آیت کون سی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے, اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مثال کے لیے جواب کر دیا. تو حضرت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی کو کہتے ہیں سب سے عظمت والی آیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی وہی کی آیات کی سب سے عظمت والی آیت جو ہوئی ہے وہ آیت ہوتی ہے. روایت میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جلیل القدر کا راوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کے حصے کا حقوق بھیجا ہے کہ بھائی یہاں بازار کا رام یا سب سے جس کا نام جمع ہوتا ہے اس کی حفاظت آپ کو کرنی ہے. بگاڑ بنایا رات ہوا ایک آدمی آیا جہاں حاضر تھا اور آنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے وہ اللہ اپنے رام کرنے لگا, چوری کرنے لگا. اس کو کر دیا اور اللہ کے رسول سے بگاڑ بنایا چوری کر رہا ہے. تو بہت پریشان میرے پاس کچھ نہیں ہے جو آپ سے مجھے چھوڑی. اگر بہت ہمارے چھوڑی ہے صبح ہوئی. اللہ نے اپنے نبی کو اس طرح واضح بتایا ہے کہ ابو ہریرہ کو آپ نے کروایا تو وہاں کی باتیں اور ایک آدمی آیا اور اس کا ابو ہریرہ اللہ معاملہ کیسا ہے
ہے نا جھوٹا دوبارہ کام کی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکالا یہ دو بار آئے گا ہو گیا کچھ بھی ہوتا جو آقا نے فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں ہے دوسری بات نہیں کرتی دوسری رات ہوئی پھر وہ آئے پھر ماننے لگا کو بولا اب سماج کرنے لگا اب بہت صحیح چھوٹے چھوٹے بچے آنے پینے کا سامان نہیں ہے کیا کروں میں چھوڑ دیتا ہوں کرتا ہے بہت جیتا ہے پریشان ہے اس کو چاہے وہ مزدوری اور بنا جھوٹا ہو مطلب کرنے والا ہو لیکن وہ گر جاتا ہے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے برسات سے سبزی نہیں ہوتی ہے اتنا بھی کوئی بچا کرتا ہے سبزی بھی ہوتا ہے چھوڑ دیتے
تلاوت کرے، بعض اوقات معلوم ہے سورۃ الحق پڑھنے لگے اور بعض اوقات معلوم ہے سورۃ البقرہ پڑھنے لگے، سورۃ البقرہ پڑھی ہو، تلاوت پڑھی ہو۔ جب پڑھنے لگے تو ان کے گھر میں ہی سامنے کی پوری گھوڑی بنی تھی اور زمین پر ان کا یحییٰ نامی بیٹا سویا ہوا تھا۔ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو گھوڑی دیکھنے کے بعد وہ گھوڑی اڑنے لگی۔ تو حضرت حسین بن حسین کو یہ بتایا ہے یہ گھوڑی اڑ رہی ہے، اچھل رہی ہے اور سامنے بیٹا جو سویا ہوا ہے، کہیں اس کے پیر سے میرا بیٹا اچھل رہا ہے۔ جلدی سے نماز پڑھے ہوئے اور جلدی نماز پڑھے ہوئے اور اپنے بیٹے کو ہٹایا اور پھر ایسے انہوں نے پڑھنا بند کیا، دیکھا کہ گھوڑی کودنا بند کر دیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پھر بند کر دیے، نماز پوری بچے کو ہٹایا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو سائبان لگایا اور اس میں روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے۔ صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ واقعہ ہے کہ آپ سے تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کی وجہ سے میری گھوڑی اچھلنے لگی اور میرا بچہ رویا ہوا تھا، مجھے مسئلہ ہوا تو وہ بچے کو گزرنے سے اور چاہیے، میں نے جلدی سے نماز مکمل کیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو روشنی نظر آیا اور اس میں پورا اشارہ نظر آیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا، اے ابو زید پڑھتے رہتے، ابو زید پڑھتے رہتے، پھر معلوم ہو گیا تم جو تلاوت کر رہے تھے تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئے۔ اللہ کی کلام کی اہمیت ہے، اللہ کی کلام کی عظمت ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت کے لیے پڑھتا ہے اور ہم کو سننے سے آسمان کے آسمان سے فرشتے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اے ابو زید تم پڑھتے رہتے صبح ہو جائے تو فرشتے وہاں کے وہاں ٹھہرے رہتے، یہاں تک کہ لوگ سارے فرشتوں کو دیکھ رہے تھے۔ قرآن کریم کی شان ہے تو قرآن کریم کی عظمت ہے۔ ہم تعالی شان قرآن سے تعلق نہیں کروایا ہے، قرآن سے محبت نہیں کروایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے اپنی معلوموں سے بات کرتا کہ اگر قرآن پڑھنا شروع نہیں کیا ہے تو اسی رات کو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، تھوڑا سا جتنا بھی وہ پڑھے اور ہمارے بھائیوں سے ہوتا ہے کہ جو نہیں پڑھتے ہیں منع نہیں کرے اور جو پڑھتے ہیں ان کے نام بنائیں کہ رمضان میں کم سے کم ایک قرآن، دو قرآن، تین قرآن، پانچ قرآن پڑھیں گے۔ الحمدللہ کی بات خواتین بات بتانے کی بات خاتون کے بارے میں اور کے بارے میں نے سنا کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ وہ نوجوان بیٹیاں روزانہ 15 والے تلاوت کرتی ہے۔ اللہ جتنے توفیق دے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، یہاں بھی بڑھتی ہے۔ الحمدللہ ایسی بیٹیاں ہم کی موجود ہیں جو 15 والوں کی تلاوت آج رمضان میں کرتی ہے۔ ہمارے اللہ نے صحت دیے، پھول دیے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے اور دین میں تین بار نہیں پڑھتے، 5 بار نہیں پڑھتے۔ میں اپنے بھائیوں سے جو آگے زبان ہے چاہے تراویح پڑھاتے ہو چاہے تراویح پڑھا ہو، میں ان سے کہوں گا وہ گانا کم سے کم 15 بار پڑھے، آپ کا جو سوال آئے وہ 15 پڑھے، اور جو آگے زبان نہیں ہے چاہے آج ہے ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم 10 بار مسلمان جو کم پڑھتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے کم سے کم 20 بار ہوتا ہے دماغ ہے، اور جو 20 بار پڑھتے ہیں وہ آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کو رمضان کو
نہیں پڑھ رہے ہیں تو ابھی سے شروع کریں، اگر پڑھ رہے ہیں تو اپنی عادت اور زیادہ بڑھائیے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ قرآن کریم کو محبت نصیب فرمائے، اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ قیامت کا احترام نصیب فرمائے۔ آمین الحمد للہ سبحان اللہ وبحمدہ وصلی اللہ تعالی علی رسول وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد كلما خاف به الغافلون اللهم صل على الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب زدني علما وارزقني فهما اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم انفعنا بقبولنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة القرآن الليل وآناء النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين إلى يوم الدين
رمضان ہونے کا اصول نہیں کیا ہے سارے رمضان ہمارے سارے اصول کے ہیں لاکانی مارنی یا رمضان ہے ایک کے بعد رمضان ملتے ہیں ایسے رمضان کو اسی طرح کی فرمان ایسے کتنوں بار کو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کی فرمان آگے عبادت کو پتا فرمان مختلف نوع عبادت سے ایسے ہمارے بیماروں کو شفا ہمارے پریشانیوں کی دور فرما مزدور کی زندگی فرما ساری سے روک دیے ایسا کرنا موجود ہے ایمان کی ایمان کی معاشی ایسا